بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. اور اگر تم ڈر محسوس کرو اس بات سے یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، پس نکاح کرو تم ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں زیادہ پسند ہوں، دو نکاح کرو اور تین اور چار. پس اگر تم پھر ڈر محسوس کرو یہ کہ ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، پھر ایک ہی نکاح کرو یا اپنی باندیوں سے، یہ زیادہ قریب ہے اس بات سے یہ کہ تم کسی ایک جانب جھک جاؤ. جیسا کہ آپ احباب کو یہ بات معلوم ہے کہ سورۃ النساء کا جو عنوان ہے، دعویٰ ہے اور مرکزی مضمون ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ. پھر اس سورہ مبارکہ میں اصلاح معاشرہ میں جو پہلا حکم دیا گیا وہ کن کے بارے میں تھا؟ کیوں جی؟ یتیموں کے بارے میں. پہلا حکم کن کے بارے میں؟ یتیموں کے بارے میں. یہ کچھ باتیں یاد فرما لیا کریں تاکہ باہر معاشرے میں اصلاح معاشرہ کا جو باب ہے اس کے تحت سمجھ آ سکے. تو پہلا حکم جو دیا گیا وہ معاشرے میں سے یتیم طبقے کے بارے میں دیا گیا، اس لیے کہ یتیموں کا جو اصل اور حقیقی سرپرست ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے اور وہ معاشرے میں دوسرے لوگوں کے رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں اور ان کے اپنے ہاتھ میں کوئی اختیارات وغیرہ نہیں ہوتے. تو تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ یتیم کے جو متولی ہوں، جو سرپرست ہوں، ذمہ دار ہوں، انہوں نے کس طرح یتیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے اور کسی بھی ہیلے بہانے کے ذریعے سے یتیم کے مال کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے یہ بھی اسی پچھلی آیت مبارکہ کا ہی حصہ ہے، لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کا جو ربط بیان کیا ہے پہلے وہ عرض کرتا ہوں آپ کے لیے. اس کا ربط یہ ہے کہ پہلا حکم جو بیان ہوا تھا وہ یتیموں کے بارے میں تھا، کیونکہ یتیم جو ہے وہ معاشرے میں
ایک کمزور طبقہ ہے، ایک بے بس طبقہ تھا۔ اب عورتوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ تو جس طرح معاشرے کے اندر یتیم جو ہے وہ سب سے کمزور طبقہ ہے، اسی طرح جو عورتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے وہ معاشرے کے باقی طبقوں کے مقابلے میں کمزور ہیں، معاشرے کے باقی طبقوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ کمزور ہیں۔ تو پہلے اس کمزور کا تذکرہ کیا جو سب سے زیادہ کمزور ہے، جس کا کوئی ذمہ دار حقیقی نہیں ہے، جس کا کوئی صحیح معنوں کے اندر سرپرست نہیں ہے، مجبوری کی وجہ سے لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کمزور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کا دوسرا نمبر ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، جب تم یتیم جو معاشرے کا ایک کمزور طبقہ ہے اس کے ساتھ ظلم نہیں کرتے تو عورتیں یہ بھی معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، ان کے ساتھ بھی تمہیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ اس آیت مبارکہ اور اس جو ربط مفسرین نے ذکر کیا ہے اس کو آپ آج کے دور کے حوالے سے نہ دیکھیں، آپ اس کو اس دور کے حوالے سے دیکھیں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور قرآن مجید یہ باتیں بیان کر رہا تھا، جس دور میں بچیوں کو زندہ کیا کر دیا جاتا تھا؟ دفن کر دیا جاتا تھا، جس دور میں عورت کے حقوق کے لیے بات کرنا بھی معاشرے میں جرم تھا، جس دور میں عورت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی اور کوئی سلوک وغیرہ نہیں کیا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس لیے پہلے اس طبقے کا ذکر کیا جو انتہائی کمزور ہیں، پھر اس کے بعد اس طبقے کا بیان کیا جا رہا ہے جو ان کے مقابلے میں کمزوری میں کیا ہے؟ دوسرے نمبر کے اوپر ہیں۔ تو پہلے نمبر کے کمزور یتیم طبقہ ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر کمزور طبقہ اس معاشرے کے اندر کون تھا؟ عورتوں کا تھا، کیونکہ عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی عزت اور عورتوں کی آزادی کی کسی قسم کی بھی وہاں پر حقیقی معنوں کے اندر جن کی اسلام کے اندر اجازت دی جا رہی تھی ان باتوں کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی بھی کمزور طبقے کے اوپر خواہ ان کا کوئی موجود ہو یا نہ ہو کسی صورت میں بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھا کہ جناب؟ یہ ایک ربط مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا یہ ربط ذکر کیا ہے بالکل جو قریب ربط ہے جس کو بہت اور زیادہ قرب سے مناسبت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یتیموں کا مال کسی بھی ہیلے بہانے سے تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور ہیلا اور بہانہ ہوتا تھا، وہ یہ ہے کہ اس دور میں اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا، مثال کے طور پہ کسی کا چچا زاد بھائی فوت ہو جاتا اور اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اس کا کوئی چچا زاد بھائی اس کے یتیم بچوں کے اوپر متولی بن جاتا، پھوپھی زاد بن جاتا، ماموں زاد بن جاتا اور اس قسم کے جو رشتے ہیں وہ بن جاتے، تو پھر وہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں رہ جاتی تھیں تو وہ ان کا اپنا ہی خاندان ہوتا تھا، ان کا حسن بھی ان کو بڑا اچھا لگتا تھا، جمال میں بھی بڑی اچھی لگتی تھی، لیکن ایک اور بڑی بات یہ تھی کہ ان کا مال ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا، ان کا مال کیا ہے؟ ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا۔ اب تو الحمدللہ بہت تبدیلی آ رہی ہے اور دیندار طبقے کے اندر بھی اس حوالے کے ساتھ کافی بہتریاں ہیں۔ تو اس دور کے اندر تو اگر کوئی ایک تو ہے نا یتیم بچیاں، اگر دوسری عورتوں کے اوپر بھی ظلم ہوتا تو کوئی بھی اس کے بارے میں کسی قسم کی بات نہیں کرتا تھا۔ سب سے پہلے قرآن مجید نے اس کے لیے آواز بلند کی ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا جو دوسرا حصہ آئے گا جس میں حکمرانوں کے لیے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان میں حکمرانوں کے لیے ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ان تقوموا للیتامی بالقسط، کہ اگر تمہارے معاشرے میں یتیموں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تو ان تقوموا، تم نے سٹینڈ لینا ہے۔ تم نے کیا لینا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، کون سی کتاب کہہ رہی ہے؟ قرآن کہہ رہی ہے۔ بھئی ہم تو معاشرے کا کمزور طبقہ ہیں، ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں،
ہم اس جگہ کے اوپر بیٹھ کر آپ کو قرآن سنا سکتے ہیں، سمجھ آئے گی کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ حکم ہے طاقتور طبقے کو، یہ حکم ہے اس طبقے کو جو اس کے اوپر اگر سٹینڈ لیں تو وہ جو یتیم ہے اس کو اس کا حق کیا کر سکتے ہیں، دلوا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا خاص طور پر حکمران طبقے کو اور طاقتور طبقے کو، اور اس طبقے کو جو بات کرنے کی، بات منوانے کی طاقت رکھتا ہے، فرمایا ان تقوموا للیتامی بالقسط، اے لوگوں جن کو معاشرے میں قوت، طاقت، دبدبہ حاصل ہے، ان کو چاہیے یتیموں کے حق کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں، کہ معاشرے میں جو یتیموں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ، فرمایا انصاف کے ساتھ ان کے حق کے لیے کیا ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ سمجھ آئے گی جناب؟ تو چونکہ اس دور میں یہ بات ہی کوئی نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا پیچھے جو آیت کا عنوان ہے کہ کسی بھی ہیلے بہانے سے یتیم کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ اس یتیم بچی کو، وہ جو چچا زاد بھائی ہوتا تھا، وہ اپنے نکاح کے اندر لے لیتا اور اس کے سارے مال کے اوپر کیا کر جاتا، قبضہ کر جاتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جس طرح اور عورتوں کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا حق مہر کے حوالے سے اور حقوق دیے جاتے تھے، تو وہ تو چونکہ یتیم تھی، کوئی اس کا سرپرست نہیں تھا، کوئی اس کے لیے بات کرنے والا نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس کا سارا مال بھی کھا جاتے تھے اور اس کو عورت والے حقوق بھی نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کوئی آدمی اس نیت کے ساتھ کسی یتیم بچی سے نکاح کرتا ہے تو یہ بھی ایک ہیلہ ہے یتیم کے مال کو کھانے کا، یہ بھی ایک ہیلہ ہے یتیم کے مال کو کھانے کا۔ فرمایا یتیم کا مال کسی بھی ہیلے بہانے سے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو گویا کہ تین طریقے بیان ہو گئے، ایک یہ ہے کہ یتیم کے اعلیٰ مال کا تبادلہ کر دینا کس کے ساتھ، ردی کے ساتھ، دوسرا یہ ہے کہ اپنے مال کو یتیم کے مال میں ملا کر کیا کر جانا، کھا جانا، تیسرا یہ ہے کہ یتیم بچی کو اس لیے اپنے نکاح میں لے لینا کہ اس کو کچھ دے دیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیا تب بھی ٹھیک ہے، اس کا یہ جو مال ہے یہ کیا رہے گا، میرے ہی قبضے کے اندر رہے گا۔ اس نیت کے ساتھ نکاح کرنا یہ بھی ایک ہیلہ ہے یتیموں کے مال کو کیا ہے بھائی، کھانے کا۔ ٹھیک ہے جناب والا، یہ ربط میں نے آپ کو سنا دیا ہے، امید ہے کچھ نہ کچھ اس آیت کے بارے میں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ترجمہ ایک بار پھر سن لیں، پھر اس کے شان نزول کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دو باتیں، دو روایتیں صحیح بخاری سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ ترجمہ ذرا دوبارہ سنیں تاکہ اب کچھ بات امید سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم ڈر محسوس کرو اس بات سے یہ کہ نہیں انصاف کر سکو گے تم فی الیتامى، یتیم بچیوں کے بارے میں، یتیم بچیوں کے بارے میں، تو شاہ صاحب چھوٹا سا، تو ان سے نکاح مت کرو، پھر ان سے نکاح کیا ہے، مت کرو، سمجھ آئے گی؟ یہ نہیں کہ مال کے بٹورنے کے لیے نکاح کر لیا، سمجھ آئے گی؟ تو پھر نکاح کرو، فَانْكِحُوا، پھر نکاح کرو تم مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں زیادہ پسند ہو، جو تمہیں کیا ہے زیادہ، ان سے جو تمہیں زیادہ اچھی لگیں کسی بھی مصلحت کے اعتبار سے، پھر ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اجازت ہے مثنا، دو دو نکاح کر لو، ایک ایک مرد جو ہے وہ دو دو نکاح کر لے، وثلاث، اور کتنے نکاح کر لے، تین تین کر لے، ورباع، اور کتنے کر لے، چار چار کر لے۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر محسوس ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم نے دو نکاح کیے، دو کے درمیان تم انصاف نہیں کر سکو گے، تین کیے ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، چار کیا انصاف نہیں کر سکو گے، اللہ فرماتے ہیں فواحدۃ، پھر ایک پہ گزارا کرنا ہے۔ کیوں؟ پیچھے سورت کے آغاز میں حکم کیا ہے، اتقوا، رب سے